السلام علیکم۔ کنٹینیوز کے ساتھ میں ہوں شمیم آرا۔ ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائن پہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدر قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس میں دہشت گردی کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ دہشت گرد گروپ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ملکی امن و امان پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر خارجہ بلال بھٹو زرداری نے خیبر پختونخوا میں طالبان کو پیسے دیے جانے کا الزام عائد کر دیا۔ بلال بھٹو نے کہا کہ سابق دور میں ایک فاسسٹ آدمی کو سپورٹ کیا گیا۔ مریم نواز مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مقرر کر دی گئی۔ اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے پارٹی کے بڑے تنظیمی فیصلے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان مریم اورنگزیب نے بیان میں کہا ہے کہ مریم نواز کو پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ پارٹی کی تنظیمی نو کی ذمہ داری بھی انہیں سپرد کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف کارروائی جاری رکھے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے احکامات کے مطابق سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وسیع تر عوامی مفاد میں مدرسوں اور تمام تعلیمی اداروں میں تشدد پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور صوبائی وزیر سردار حسین بہادر دریشی کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ عوام کی درخواست پر جامپور کو ضلع بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر امیر احمد شیخ کی ایوان صدر کشمیر اور اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ صدر آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر میں سیکورٹی اور امن و امان کی صورتحال اور آزاد کشمیر پولیس کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ نئے سال کے آغاز سے ہی پی ٹی آئی نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ شہباز شریف کو جلدی سونے کا مشورہ، کپڑے بیچ کر ریلیف دینے کے وعدے کا حساب بھی مانگ لیا۔ پی ٹی آئی کے سینٹر اعظم سواتی کو رہا کر دیا گیا۔ سب جیل اسلام آباد سے باہر آ گیا۔ سینٹر اعظم سواتی کا بیٹا عثمان سواتی اور لیگل ٹیم کے علاوہ کارکنان کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا۔ 5 جنوری 2023 کو ریاست جموں کشمیر کے عوام یوم حق خودارادیت کے طور پر منائیں گے۔ ضلع نیلم آزاد کشمیر میں 5 سال سے کم عمر 35,000 سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین اور وٹامن اے کے قطرے پلائے جائیں گے۔ روس نے یوکرین کی اسپیشل آپریشن فورسز کے اڈے پر میزائلوں سے حملہ کر کے امریکی اسلحے کے ذخیرے کو تباہ کر دیا۔ چین سے کورونا وائرس کا نیا ویرینٹ پاکستان پہنچ گیا۔ قومی ادارہ صحت اور آغا خان یونیورسٹی کے ماہرین نے کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ کے کیسز کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ 2 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ پہاڑوں پر برف باری سے راستے بند ہو گئے۔ سعودی عرب میں مکہ، مدینہ، جدہ اور دیگر شہروں میں موسلا دھار بارش کے باعث سڑکیں زیر آب آ گئی ہے اور 4 انڈر پاس عارضی طور پر بند ہو گئے ہیں۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج، ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ موٹر ویز مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ یہ تھی اب تک کی کنٹری نیوز کی تازہ ترین ہیڈ لائن۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کنٹری نیوز۔